ایک شاعر نے مدینہ منورہ کی شان میں خوب بات کہی ہے نا، ادب سکھایا ہے. سوچتا ہوں کیسے جاؤں میں مدینہ پاک میں، سوچتا ہوں کس احترام سے جاؤں، کس ادب سے جاؤں، کس طریقے سے جاؤں کہ قبول ہو جاؤں، جی مجھ سے کوئی بے ادبی نہ ہو، کوئی گستاخی نہ ہو، اس انداز سے جاؤں. اس لیے سوچتا ہوں کہ کیسے جاؤں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ تشریف لائے، حضور سے محبت اور حضور کے ادب کا یہ عالم دیکھیں. جتنے دن ٹھہرے مدینہ کی حدود میں بھی پیشاب کرنا گوارا نہیں کیا. جب بھی قضائے حاجت کے لیے نکلتے باہر دور میلوں دور تشریف لے جاتے، اتنا ادب و احترام دل میں. بظاہر کوئی منع نہیں ہے کہ آپ واش روم میں نہیں جا سکتے، میں بات محبت کی کر رہا ہوں، عشق کی کر رہا ہوں. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ تشریف لائے، اونٹنی پہ سوار ہیں، دور سے روضہ رسول دیکھا، فرمانے لگے عاشق کے لیے مناسب نہیں سوار ہو کر جائے، بلکہ نیچے اتر پڑے اور پیدل چلنے لگے. منع نہیں ہے کسی کتاب میں، لیکن محبت ہے، ادب ہے اتنا. اور جب مدینہ کی گلیاں آئیں، آج تو کارپیٹ روڈ ہے، اس وقت نکیلے پتھر ہوا کرتے تھے، جوتی اتار دی، ننگے پاؤں چلنے لگے. اور چل بھی کہاں رہے؟ دیواروں کے ساتھ ساتھ، بیچ میں نہیں چلتے. پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے ہو سکتا ہے 1400 سال پہلے یہ ان گلیوں میں حضور کے قدم لگے ہوں، کہیں قاسم نانوتوی کی اس پہ جوتی نہ آ جائے. یہ ادب و احترام ہے. سائیڈ پہ چل رہا ہوں اس لیے تاکہ حضور کے پاؤں پر بھی میرا پاؤں نہ آ جائے. یہ محبت ہے حضور کے ساتھ، یہ عشق ہے حضور کے ساتھ. اس کی کوئی ممانت نہیں ہے. آپ ذہن میں رکھیں کہ شاید یہ کام کو، میں صرف ادب اور محبت کی بات کر رہا ہوں کہ بڑے لوگ ہیں اور دیکھو حضور کا ادب کتنا، احترام کتنا. اور ایک ہم ہیں وہاں پہ گالم گلوچ کر رہے ہیں، جی عربیوں کو گالیاں دے رہے ہیں، معلم کو گالیاں دے رہے ہیں. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اللہ نے حکمن فرمایا حج عمرہ جب بھی جاؤ لڑائی جھگڑا نہ کرنا، گالم گلوچ نہ کرنا، کیونکہ فطرتی بات ہے. انسان جب گھر سے باہر ہوتا ہے، ملک سے بے ملک ہے، آرام کے اندر فرق پڑ گیا، کھانے پینے کی ترتیب بدل گئی، نیند میں کمی زیادتی ہوگی، اب غصہ ہے، کسی نے بازو مار دیا، کسی نے جاتے ہوئے کوئی دھکا دے دیا، تو فرمایا گالم گلوچ نہیں کرنا بلکہ صبر کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اور ماشاء اللہ حاجی صاحب جب سٹارٹ ہوتے ہیں نا، اللہ کی پناہ شیطان بھی وہ جگہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے کہ اب میرا شاگرد کامل آ گیا ہے، اب ضرورت نہیں ہے یہاں پر. تو وہاں پہ صبر کرنا ہے. کیا کرنا ہے بھائی؟ سوچتا ہوں کیسے جاؤں میں مدینہ پاک میں، جنتوں کے لطف پاؤں میں مدینہ پاک میں. سب کہہ دو ماشاءاللہ اور کہو سبحان اللہ. جنتوں کے لطف پاؤں میں مدینہ پاک میں، مسجد نبوی کی عظمت تم کو بتلاؤں میں کیا، خاک کو سرما بناؤں مدینہ پاک میں. مسجد نبوی کی عظمت، مسجد نبوی کی شان، یہ وہ مسجد ہے جس کی تعمیر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی. اور حضور فرماتے ہیں یہ میری مسجد ہے. میرے محبوب نے اینٹیں گارا اپنے سر پہ اٹھا کر، پتھر اپنے سر پہ اٹھا کر لائے، صحابہ نے بھی اس میں حصہ ڈالا. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب یہ آپ کی مسجد ہے، میں بھی اس میں حصہ ڈالتا ہوں. اے الہ العالمین آپ کا کیا حصہ ہے؟ فرمایا قیامت تک جو اس میں ایک نماز پڑھے گا میں اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا. سب کہہ دو سبحان اللہ. اور فرمایا ایک نیک عمل کرے گا 50,000 نیک عملوں کا ثواب عطا کروں گا. سوچتا ہوں کیسے جاؤں میں مدینہ پاک میں، جنتوں کے لطف پاؤں میں مدینہ پاک میں. میں پریشان غم زدہ ہوں اور افسردہ بھی ہوں، حال دل جا کے سناؤں میں مدینہ پاک میں. حال دل جا کے سناؤں میں مدینہ پاک میں. اب سنیے نا شاعر روضہ رسول کا ادب بتلا رہا ہے. کیا بتلا رہا ہے؟
روضہ رسول کا ادب بتلا رہا ہے، اور شاعر کیا کہتا ہے، وہ جالیوں کے سامنے میں دست بستہ چپ کھڑا، روضہ رسول کے سامنے، جاریوں کے سامنے ادب و احترام سے دست بستہ کھڑا، اور دل میں درود و سلام پڑھ رہا ہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جالیوں کے سامنے میں دست بستہ چپ کھڑا، سی کے لب آنسو بہاؤں میں مدینہ پاک میں، چھپ کے چھپ نے اپنا حال دل سناؤں اور اپنی داستان حضور کو سناؤں، اور کسی کو بھی نہ سناؤں اور نہ کسی کو پتہ چلے، یہ ہے ادب و احترام۔ سی کے لب آنسو بہاؤں میں مدینہ پاک میں، سوچتا ہوں کیسے جاؤں میں مدینہ پاک میں، بس گناہوں کی میں دلدل میں پھنسا ہوں سر تپا، اب گناہ سب بخشواؤں میں مدینہ پاک میں۔ یہ دیکھو نا، ایک دیہاتی روضہ رسول پہ آ کے کھڑا ہے اور عرض کرتا ہے، الہ العالمین میں ہوں تیرے محبوب کا گناہگار امتی، اور یہ سامنے تیرے محبوب کا روضہ ہے، اے الہ العالمین اگر آپ مجھے معاف کر دیں آپ کا محبوب خوش ہو جائے گا۔ سب کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اے الہ العالمین آپ معاف کر دیں آپ کا محبوب خوش ہو جائے گا، اور اگر آپ مجھے میرے گناہوں کی سزا دیں پھر آپ کا دشمن اور آپ کے محبوب کا دشمن شیطان خوش ہو جائے گا۔ اب مولا آپ کی مرضی ہے، مجھے گناہوں کی سزا دے کر شیطان کو خوش کریں، محبوب کے دشمن کو خوش کریں، اور یا پھر مجھے معاف کر کے براہ راست اپنے محبوب کو خوش کر دیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ ساری دنیا کہتی ہے مولا ہم سے راضی ہو جا، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب کو خوش کر دینا ہے۔ یہ درخواست دے کے چلا گیا، صبح تہجد کے وقت مسجد نبوی میں آیا، کیا دیکھا کہ ایک آدمی ہرانے والے کا چہرہ دیکھ رہا ہے، اور جب یہ آیا تو اس کا بازو پکڑ لیا اور پوچھا بتاؤ نا کل کیا درخواست دے کے گئے تھے، ساری بات بتائی۔ کہنے لگا تمہیں مبارک ہو، تیری وجہ سے اللہ نے خواب میں مجھے حضور کی زیارت کرا دی، اور میرے کملی والے پیغمبر فرماتے ہیں یہ چہرے والا صبح آئے گا، اس کو بتا دینا کہ اللہ نے تجھے معاف کر کے اپنے محبوب کو خوش کر دیا ہے۔ سب کہہ دو نا سبحان اللہ۔ بس گناہوں کی میں دلدل میں پھنسا ہوں سر تپا، اب گناہ سب بخشواؤں میں مدینہ پاک میں، جنتوں کے لطف پاؤں میں مدینہ پاک میں۔ سبحان اللہ۔ اور سب کہہ دو ماشاءاللہ۔ اور آگے سنو شاعر کیا کہتا ہے، روز مرہ کے سفر سے گھر کو لوٹاتا ہوں میں، انسان سفر کرتا ہے، روز کرتا ہے، مہینے میں کرتا ہے، ہفتے میں کرتا ہے، سکون آتا ہے جب اپنے گھر واپس آ جاتا ہے، لیکن روز مرہ کے سفر سے گھر کو لوٹاتا ہوں میں، ایک دن جا کر نہ آؤں میں مدینہ پاک میں۔ کہتا ہے الہ العالمین بس ایک دن تیرے محبوب کے گھر جاؤں اور واپس ہی نہ آؤں۔ یہ جو وہاں فوت ہوتے ہیں یہ ایسے تھوڑی ہوتے، پتہ نہیں کتنے سال دعائیں مانگی ہیں، مولا تیرے گھر کو جا رہا ہوں بس واپس نہ آنے دینا، یا جنت مالا میں دفن نصیب کر دینا، یا پھر اپنے محبوب کے پڑوس جنت البقیع میں دفن نصیب کر دینا۔ یہ بڑی دعائیں مانگنے کے بعد جا کر یہ عظمت یہ شان ملتی ہے، اور حضور فرماتے ہیں یہ جنت البقیع والے میرے پڑوسی ہیں، اور میں قیامت کے دن سب سے پہلے
انہیں اٹھاؤں گا اور ان کی سفارش کروں گا۔ شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، روز مرہ کے سفر سے گھر کو لوٹاتا ہوں میں، ایک دن جا کر نہ آؤں میں مدینہ پاک میں، سوچتا ہوں کیسے جاؤں میں مدینہ پاک میں، جنتوں کے لطف پاؤں میں مدینہ پاک میں۔ اور شاعر آخر میں پھر تمنا کرتا ہے، رکھ لے مولا تو بقی میں دعا ہے تنزیل کی، رکھ لے مولا تو بقی میں ہے دعا تنزیل کی۔ ہم سب کی بھی تو یہی دعا ہے، مولا بلا بھی لے اور اپنے محبوب کے گھر رکھ بھی لے، سب کہو آمین۔ مقدروں سے یہ نعمت ملے گی، لیکن جس کے دل میں تمنا ہے اس تمنا پر بھی اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ بہت سے لوگ ڈرتے ہیں، پتہ نہیں یار کہیں ابھی موت، او نہیں بھائی، موت اپنے ٹائم پہ آئے گی، اور یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ رکھ لے مولا تو بقی میں ہے دعا تنزیل کی، حشر تک بستر لگاؤں میں مدینہ پاک میں، حشر تک بستر لگاؤں میں مدینہ پاک میں، جنتوں کے لطف پاؤں میں مدینہ پاک میں۔ سب کہہ دو سبحان اللہ اور کہہ دو ماشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے، حرمین شریفین کی حاضری کی بار بار توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ جب لے جائے تو ادب و احترام کو ملحوظ رکھیں، وہاں پر کوئی ایسی بے ادبی نہ کریں، اور یہاں سے حج اور عمرہ کا طریقہ سیکھ کر جائیں۔ انشاءاللہ العزیز پھر اس کی نورانیت ملے گی، انوار و برکات ملیں گے انشاءاللہ العزیز۔ حدیث مبارکہ میں جس کی فضیلت بیان فرمائی گئی، فرمایا حج اور عمرہ کرنے والا گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے، یعنی کہ اس کے ذمے کوئی گناہ باقی ہی نہیں رہتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔